سچا قصہ بےرحم ڈاکو، کمزور مزدور کی پکار اور اللہ کی مدد۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں ایک حقیقی سچا قصہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کا عنوان ہے بےرحم ڈاکو، جو کسی پر بھی رحم نہیں کرتا ہے اور کمزور اور مجبور وہ مزدور اس کی پکار اور اللہ کی فوراً مدد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مظلوم پر، کمزور پر ظلم مت کرو، کیونکہ مظلوم کی پکار عرش کو ہلا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک قصہ ہے، ایک غریب مجبور مزدور تھا جو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو مزدوری کر کے چلاتا تھا۔ اس کو مزدوری کے لیے ایک خچر تھا۔ اس نے کہا کہ میں دمشق سے زیدان تک اپنے خچر پر مزدوری کرتا تھا، وہ اپنے گھر کو چلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک بندہ آیا اور اس نے مجھ سے خچر کرائے پر لیا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم سیدھے راستے پر جا رہے تھے کہ اچانک ایک ٹیڑھا راستہ آیا، تو اس نے کہا کہ اس راستے سے چلو۔ میں نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں سے نزدیک ہے، خچر میں نے کرائے پر لیا ہے نا، جہاں اس طرف میں کہوں وہاں آپ کو چلنا ہے۔ اس غریب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس نے کہا کہ ایسے چلتے ایک جنگل پر آ گئے جہاں بہت سارے ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ۔ ہم وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اترو۔ میں خچر سے اترا۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے، میں نے کہا یار میں ایک غریب بندہ ہوں، میرے بچے بھوک پر ہے، میں اکیلا واحد اپنے گھر کا کفیل ہوں، میں اپنے بچوں کو یہ روزگار کر کے کھلاتا پلاتا ہوں، میں نے آپ کا کون سا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ خچر آپ کو چاہیے لے جا، میرے کپڑے چاہیے وہ بھی لے جا۔ اس نے کہا تو بے وقوف کس کو کر رہا ہے؟ یہ خچر بھی میرا ہے، تیرے کپڑے بھی میرے، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں جہاں بھی اس جگہ یہ اڈے دیکھتے ہو نا یہ لوگوں کے، میں بندوں کو لے کر یہاں آتا ہوں اور یہاں قتل کر کے اس کا سامان چھین لیتا ہوں، یہی میرا کاروبار ہے۔ کتنا بھی چلاؤ مجھے تم پر کوئی رحم نہیں آئے گا۔ وہ بے رحم یہ چلاتا رہا، پکارتا رہا، اس نے کچھ بھی نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ بھلا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مر رہا ہوں، اپنے رب کی 2 رکعت نفل تو پڑھ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ اس نے کہا جب میں نماز پر کھڑا ہو گیا کہ اس کا اتنا خوف میرے اوپر جاری تھا کہ میرے زبان سے کوئی بھی نہ آیت یاد آ رہی تھی، نہ حرف نکل رہے تھے۔ میں کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا جلدی کر۔ اچانک رب کائنات نے میرے دل پر ایک آیت ڈال دی اور میرے دل سے وہ آہ بن کر ایسی نکلی۔ میں نے پکارا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ یہ سورہ نمل ہے، اس کی آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب بے کس مجبور مجھے پکارتا ہے، اس مجبوری میں، اس بے کسی میں، جب کوئی اس کا مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جب مجھے آواز دیتا ہے، مجھے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اسی وقت میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس کے پکارنے کی دیر ہے، میرے مدد میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ حضرت باب کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اہل کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، اگر کوئی مجھے بھروسہ اور یقین کر کے مجھے پکارتا ہے، میں ہر وقت اس کی مدد کرتا ہوں، اور اس کو چاہے پوری دنیا اس کے خلاف اور ان کے دشمنوں سے ایسے بچاؤں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندہ آیا جس کا نام جابر بن سلم تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے طرف بلا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہا دو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا رستہ ہے کہ میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں تو مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے چاہنے والا، میرے سنت کو اپنانے والا، سارے کے سارے اللہ کے طرف بلاتے ہیں جو اکیلا۔ تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس اکیلے اللہ کے طرف بلاتا ہوں جو جب بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے تو فوراً وہ مدد کرتا ہے، جب کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے تو وہ سہارا بن جاتا ہے، جب جنگل میں راستہ سے بھٹ جاتا ہے، راستے بھول جاتا ہے، رب کائنات کو پکارتا ہے، فوراً وہ مدد کرتا ہے، اسی وقت وہ مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ جب دریا میں جاتا ہے تو وہی دریا میں راستہ دکھاتا ہے، سمندر میں کشتیوں کو وہی چلاتا ہے، بھولے ہوئے کو راستہ وہی دکھاتا ہے، جب کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے وہ اکیلے مالک کو پکارتا ہے، اسی وقت اس کو وہ چیز ملاتا ہے۔ جو جس مصیبت میں ہوتا ہے اس اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، اسی وقت اس کی مشکل حل کرتا ہے، میں اسی مالک کے طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندہ تیرے پکارنے کی دیر ہے، میری آنے میں اتنی دیر نہیں ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بھی سمجھا رہا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی معنی یہاں اس آیت سے نکلتی ہے۔ اَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب مشکل میں بندہ کسی پھنس جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون ہے جو جب وہ وَإِذَا دَعَاهُ، جب وہ پکارتا ہو يَكْشِفُ السُّوءَ، فوراً اس کی مشکل حل کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں خلیفہ بناتا ہے، حاکم بناتا ہے زمین میں؟ لوگ کہتے ہیں نا ہم بناتے ہیں،
ہم کرتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون ہے جو تجھے خلیفہ دنیا میں بناتا ہے، زمین پر تجھے حاکم بناتا ہے، تجھے حکومت دیتا ہے؟ الہم اللہ کا، کیا اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی اللہ ہے؟ یعنی اللہ کی معنی طاقت، قوت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری قوتیں میری۔ ہم اللہ لفظ کو سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی طاقت قوت والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی میسیج ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے طاقت والا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے مور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈال دیا، میرے دل سے اچانک نکل گیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ قلیلا ما تذکرون۔ میرے آواز نکلنے کی دیر تھی کہ ایک گھوڑے سوار گھوڑے سے تیزی سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہے، جیسے قریب آیا اس جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس بے رحم ڈاکو اس جلاد کے پیٹ میں ایسے غوب دیا کہ وہ جو ہے نیزہ اس کے پیٹ سے باہر نکل گیا، وہ تڑپ کے گر گیا اور وہ مر گیا۔ جب وہ واپس مڑا میں بھاگ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور آج ہی سے کہنے لگا بھائی جان آپ بتائے تو صحیح، اتنی مشکل میں جب میری مدد کی ہے تو آئے کون؟ کہاں کے رہنے والا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ میرے بھائی جان ذرا مجھے بتائے تو دے صحیح کہ تیرا احسان تو مان لوں۔ وہ کہتا ہے اگر تم پوچھ رہا ہے تو جس کو تو نے پکارا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، وہ تو مجبوروں کی فوراً فریاد سنتا ہے، تیرے پکارنے کی دیر تھی صرف اور اس کے مدد میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ میرے مالک کی طاقت ہے، قوت ہے، ہم نے اس کو بھول دیا ہے، اس کو بھلا دیا ہے۔